اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ میرے بھائی، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ اللہ رب العزت نے میری اور آپ کی بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی، دونوں جہانوں کی پوری کامیابی پوری دین میں رکھی۔ اور اب دین میں سب سے پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا لفظی معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ اللہ رب العزت سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور مخلوق سے اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہ ہونے کا یقین، یہ ہماری اور آپ کے دلوں میں آ جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین، اور غیر کی طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں کی ناکامی کا یقین، یہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں آ جائے۔ اور اس کے ساتھ فضیلت ہے، اس کلمے کی فضیلت تو بہت سی ہے، لیکن ایک فضیلت یہ ہے کہ دن میں کسی بھی وقت ایک دفعہ اخلاص کے ساتھ جو یہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے عمل نامے سے گناہ مٹا دیتا ہے، اور اس کے عمل نامے میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ والا کلمہ یہ بہت بلند کلمہ ہے، اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ 100 دفعہ کوئی لا الہ الا اللہ دن میں پڑھتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو ایسا اٹھایا جائے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکے گا۔ اب جب ہم نے کلمہ پڑھا تو اللہ کے تمام احکام ہماری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے حکم ہے نماز کا۔ نماز اللہ رب العزت کے خزانوں سے براہ راست لینے کا ذریعہ ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، مومن کا معراج ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازوں کی جو پابندی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 5 انعامات سے نوازے گا، ایک دنیا میں، 4 آخرت میں۔ دنیا میں رزق کی تنگی نہیں ہوگی، آخرت میں قبر کا عذاب نہیں ہوگا، عمل نامہ دائیں ہاتھ پہ دیا جائے گا، پولیس رات کے پل پر بجلی کی چمک کی طرف گزر جائے گا، اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جس کا نماز پورا نکل آیا اس کا باقی اعمال پورے نکل آئیں گے، اس کا نماز خراب نکل آیا اس کے باقی اعمال خراب نکل آئیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے نمازوں کو جاندار شاندار بنانے کے لیے علم کی ضرورت ہے، علم و ذکر۔ اب اتنا علم سیکھنا ہر مرد عورت پر فرض ہے کہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے احکام اور نبی کے طریقوں پر گزار سکے، حلال حرام، جائز ناجائز، پاک ناپاک، یہ جو ہے نا وقت کے امر کی پہچان یہ کر سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی فضائل یہ ہے کہ علم کا ایک باب سیکھنا، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل سے افضل ہے، اور قرآن مجید کا ایک آیات سیکھنا 100 رکعت نفل سے افضل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ذکر کرنے والے بنے، ذاکرین ہنستے ہنستے جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ذکر کرنے والے کا مثال زندہ جیسا ہے، اور ذکر نہ کرنے والے کا مثال مردہ جیسا ہے۔ اور ایک سبحان اللہ پڑھنے پر اللہ رب العزت جنت میں اتنا بڑا درخت لگا لیتا ہے کہ اس کے نیچے 100 سال عربی نسل کا گھوڑا دوڑ لگاتا ہے، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اور 3 مستون اذکار ہے، تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار، صبح شام 100 مرتبہ، جو اس کی پابندی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب اس کو حاصل ہوگا۔ یار دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہم اکرام مسلم والے بنے، اپنے حقوق کے ساتھ اوروں کا حق ادا کرے، اپنے حق کو دبائے اوروں کا حق ادا کرے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ کوئی مسلمان کسی کی عیادت کرتا ہے، صبح کو جاتا ہے تو رات تک، رات کو جائے تو صبح تک، 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ کوئی کسی کا شرعی حاجت پورا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 73 شرعی حاجتیں پورے کرتے ہیں ایک دنیا میں، اور باقی ایک دنیا اور آخرت میں اس کے لیے کافی ہو جائے گا، باقی 72 اس کے درجات بلند ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اخلاص والے بنے کہ جو بھی عمل ہو، چھوٹا سے چھوٹا کیوں نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہے، اس سے اللہ رب العزت بڑے بڑے فتنوں کو دور کرتا ہے۔
میرے بھائی دوستو بزرگوں، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی عملوں کو گنا نہیں جائے گا، تولا جائے گا۔ جس کے عمل اخلاص ہوگا، اس عمل میں اخلاص ہوگا، اس کو وزن باری ہوگا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن ہمارے صورتوں اور ہمارے مالوں کو نہیں دیکھے گا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال اور ہمارے دلوں کو دیکھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہم دعوت تبلیغ والے بنے، خود بھی اچھا کام کرے، اوروں کو بھی اچھائی کی طرف بلائے، خود بھی برا نہ کرے، اوروں کو بھی برائی سے منع کرے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام بھیجے، اور سب نے یہی کلمے کی دعوت دی کہ لا الہ الا اللہ پڑھو اور کامیاب ہو جاؤ۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اس نے بھی اسی کلمے کی دعوت دی کہ لوگو لا الہ الا اللہ پڑھو اور کامیاب ہو جاؤ۔ اب جس نے وقت نبی کی بات مانی وہ تک کامیاب ہو گئے دنیا اور آخرت میں، جس نے نہ مانی وہ ناکام ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت کی کہ اس کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تیار فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے دلوں پہ محنت کی، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی محنت کی کہ ساری دنیا میں آج ان کی قبر مبارک موجود ہے۔ ان کی قربانیوں کی بدولت یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اب یہ دین ہم سے بھی یہ تقاضا کرتا ہے، ختم نبوت کے صدقے یہ کام ہمارے آپ کے ذمے ہے۔ پھر بھائی دوست بزرگوں، کلمہ گو مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کام کا ذمہ دار ہے۔ یہ کام ہم نے خود بھی سیکھنا ہے، پھر سمجھنا بھی ہے، اوروں تک بھی پہنچانا ہے۔ جس نے 4 مہینے نہیں لگائے، جلد سے جلد 4 مہینے لگا کر اس کام کو سیکھے، اور پھر مقام پر اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے۔ انشاءاللہ کریں گی نا؟ انشاءاللہ ہمارا بھی ارادہ ہے۔ جزاک اللہ، ارادے فرمائیں انشاءاللہ فراغت کے بعد 1 سال کا ارادہ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔